حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی لاش سے کیا فرمایا؟ آج میں آپ کے سامنے ابو جہل کی لاش کا بھیانک انجام جو ہے یہ بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنی زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اس ملعون کو داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کہا، اے دشمنان اسلام، اے دشمنان خدا، اے دشمنان پیغمبر، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ اس نے تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں ساری عمر اس کی گزر گئی تھی، اور اس کی موت اور اس کے لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے جیسے فرعون نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ آپ اس واقعے کو سن کر دیکھیں گے کہ کس طرح فرعون اور نمرود کی ہلاکت ہوئی تو اور ابو جہل کی ہلاکت پھر کس طرح ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ یعنی وہ جو دو بھائی تھے بالکل معصوم تھے، انہوں نے آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا میدان بدر کے روز کہ اے چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ وہ دونوں بچے حضرت سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں صرف آپ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ نظر آ گیا تو میں یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر دل کی بڑکاس نکال لوں گا۔ دیکھیں کتنا بڑا جذبہ تھا ان بچوں میں۔ میدان بدر میں گمسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی سی رفتار پر اس پر جپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ انجام ابو جہل دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ ان بچوں نے کس طرح اس کو جہنم کی آگ میں جو ہے یہ پہنچا دیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابو جہل کا بیٹا کرما جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جیسے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اس طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اپنی ہی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جذبہ شہادت ان پہ عروج پہ تھا۔ انہوں نے اپنی جو بازو تھا اسے ٹانگ کے ساتھ دبا کر الگ کر دیا تاکہ تکلیف نہ ہو۔ وہ لڑتے رہے۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا، اور وہ اس شدت کا تھا ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ تبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔
جب मार्का बदर अपने अख्ताम को पहुँचा तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। जब मार्का बदर अपने इख्तिताम को पहुँचा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया अबू जेल को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुक्म की तमील में निकल खड़े हुए। हज़रत इब्न मसूद कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जेल की एक निशानी बयान फरमा दी। आपने फरमाया कि तुम मुक्तोलीन में से देखो, अबू जेल को ना पाओ तो देखना इसके घुटने की जगह ज़ख़म का निशान होगा। और निशान इस तरह बना कि एक मरतबा मैं और अबू जेल अब्दुल्ला बिन जज़आन की दावत में गए थे। हम दोनों लड़कपन में थे और मैंने उसे ज़रा अदबला था। वहाँ कुछ मामला हुआ जिसकी वजह से मैंने उससे धक्का दे दिया जिससे वो ज़मीन पर गिरा और उसके घुटने पर खराश लगी। ज़ख़म तो ठीक हो गया मगर उसका निशान बाकी रह गया। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं मैदान में जाकर काफिरों की लाशों को पलट पलट कर देखता रहा। मुझे एक जगह खून में लथपथ अबू जेल नज़र आ गया। इसमें अभी सांसें बाकी थी। फिर मैंने घुटने पर निशान देखा तो वो भी नज़र आ गया। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें किस तरह उसकी लाश की पहचान हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम पहचान ना सको तो फिर देखना उसकी टांग घुटने के नज़दीक एक निशान होगा। जिसकी टांग घुटने के नज़दीक निशान होगा वो अबू जेल होगा। तो आपने वो देखा, उसमें वो निशान था। जब कोई अबहाम बाकी ना रहा तो मैंने इसकी गर्दन पाँव रखा और इसके दाढ़ी को पकड़ कर ज़ोर से, तो इसकी आंखें फट पड़ी। मैंने कहा ऐ दुश्मनाने खुदा, अल्लाह ने अब तुझे जलील कर दिया, बता बड़ा कौन है और सच्चा कौन है और अपना अंजाम देख। कहने लगा इसमें ज़िल्लत क्या हुई, मैं तो उस शख्स का बदले लेने आया था जिसे तुमने कत्ल कर दिया। अच्छा बताओ फतह किसकी हुई। मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखें किस पोजीशन में अबू जेल था, उस पोजीशन में भी वो पूछता है बताओ फतह इस जंग में किसकी हुई। तो हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने उससे कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर कहने लगा ए इब्न मसूद, ए भेड़ों के चराने वाले, तू बहुत ऊंची जगह चढ़ा है। दूसरा कौल ये कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा ए अबू जेल तेरा कातिल मैं हूँ। कहने लगा नहीं, तो इससे पहले ग़ुलामों ने अपने आका को कत्ल किया है। और कौल ये भी है जब इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके सीने पर चढ़ बैठे तो आपने कहा ए दुश्मनाने खुदा, तू तो फ़िरऔन से भी बदतर है, क्योंकि उसने तो गर्क होते वक़्त ही कम अज़ कम अपने नापसंदा किरदार का इतराफ़ करते हुए इंसाफ से काम लिया था। तेरा भी वही हाल है, फिर भी तू इस हालत में गुमराही और दलालत पर इसरार करता है। देखें इसलिए हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उससे कहा था कि तू तो फ़िरऔन से भी बदतर है, क्योंकि जब फ़िरऔन ने अपनी मौत देखी थी गर्क होने से पहले उसने कहा था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन तेरी मौत तो तेरे सामने है। तू अपने नापसंदीदा गुनाहों का इतराफ़ नहीं कर रहा, फिर भी तू इस हालत में गुमराही और दलाल का इसरार करता है। अब भी इंसान बन जा। इसके जवाब में वो मलहून कहने लगा, अबू जेल यानी कहने लगा तुम अपने आका से कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरा तुझसे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है। देखें इख्तिताम पजीर हो रहा है, वो जालिम इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी से वो बाज नहीं आया। अपने किए गए कामों की खताओं से नज़र नहीं आ रही।
بلکہ آخری پیغام جو دے کر جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اس کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹاخ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی نور السماوات والارض ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی مالک یوم الدین ہے۔ یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ نے تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ دیکھیں ابو جہل کی موت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا، اور کیا الفاظ جو ہیں اس کے لیے ادا کیے کہ یہ امت کا فرعون ہے، اللہ کا شکر ہے کہ دشمن دین ہلاک ہو گیا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اس طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا؟ یعنی ان سے وہ سوالیہ نشان میں سوال کر رہے ہیں کہ اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا؟ تو کیا وہ وعدہ سچا پایا آپ نے، یا اس میں کوئی شک ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط شاہ فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا میں نے وہ من و ان سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے زیادہ کچھ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہاں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں سے ان مردوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا تمہارے جو آقا تھے، تمہارے جو بت سے، انہوں نے تم سے جو وعدہ کیا آپ نے اسے سچ پایا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ نہیں زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں۔ امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا،
اے کنویں والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان ہو کہ اپنے نبی کے حق میں بہترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسرے نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کی وعدے کو سچ پایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہماری اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچانے کے لیے آپ اس کو شیئر بھی کریں، اس پہ کمنٹ بھی کریں، اور تاکہ لوگوں کو ابو جہل کے دردناک انجام کا پتہ چل سکے کہ دشمنان اسلام کا انجام کس طرح ہوا تھا۔ ویڈیو کے اختتام پہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔